مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سید ریاض حسین شاہ جی ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے میں نے، اس میں غور کریں۔ میری گفتگو کے آخر میں نتیجہ آپ ملاحظہ کر لیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ کہف کی 17ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ دیکھیں مقام کی عظمت اور شہامت ملاحظہ ہو کہ بات اللہ کر رہا ہے، وہ حضور سے رہی ہے بات، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت، آپ دیکھیں نا سورج کو، اب یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ سورج کہکشانوں کی دنیا میں بڑے حجم اور انرجی کا محور ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، تزاور، جب یہ طلوع ہوتا ہے، ہماری زبان میں سورج مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اے حبیب آپ دیکھیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو تزاور، علامہ صاحب زین العابدین صاحب، آپ کی بھی مہربانی، نعت خوان سنتے تو کم ہی ہیں، سناتے زیادہ ہیں، آپ کی مہربانی تشریف فرما ہے۔ تزاور زور سے ہے، لفظ زور، یہ گلے کی سامنے جو ہڈیاں ہیں، سینے کی ہڈیاں یہاں آ کے جمع ہو جاتی ہیں، جہاں یہ ہڈیاں جمع ہو جائیں ان کو کہتے ہیں زور۔ تو آپ
جس آدمی کو چیلنج کرنا چاہیں کہ تیرے سینے کا زور ہے، اگر سینے کا زور ہے پھر آ میرے مقابلے میں. تو جس کی یہ ہڈیاں کمزور ہوں بچے وہ مقابلے میں نہیں آ سکتا. اسی سے لفظ زیارت ہے. میں جاؤں، میں فلاں عالم دین یا فلاں شیخ کی زیارت کر رہا ہوں. زیارت کرتے ہوئے جب آپ ڈالتے ہیں تو عید والے دن تو مصیبت ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ سینہ ملنے کا زور اور پریشر کتنا پڑتا ہے. تو زیارت کا مطلب ہوتا ہے پہلے ادھر سے ملتے ہیں پھر ادھر سے ملتے ہیں. مجھے ایک زمانے میں وقت کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ایک ملک کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں. تو میں نے کہا میں نہیں جاتا، میں بس کمرے میں ہی رہتا ہوں، میرا شوق نہیں ہے، ذوق خسروی میرا ہے نہیں ہے، میں بادشاہوں سے مل کے کیا کروں گا. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے، عادت بھی میری ان کو پتہ ہے کہ تھوڑی طبیعت ڈیڈی سی ہے. تو مجھے کہنے لگے، اور میں نے کہا یار مجھے ادھر نہ لے جائیں، جس آدمی کو میں بدعقیدہ کہتا ہوں اس کو آپ مجھے چومیاں دینی پڑیں گی، مجھے نہ لے جا. ظاہر عرب جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو چومیاں دیتے. اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ دنیا کی بات ہو تو ایک دوسرے کو چومیاں دے، اور ویسے کہے کہ یہ رافضی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ بندہ جو اندر سے ہو باہر سے بھی وہی ہو، دوغلا بندہ نہ ہو. دوغلا بندہ کوئی شے نہیں. تو زیارت کا مطلب ہوتا ہے یہ ہڈیاں جب ان ہڈیوں سے ملتی ہیں، پہلے ادھر سے ملتی ہیں پھر ادھر والا بندہ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر والا ادھر ہو جاتا ہے. تو رب کریم نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ، اے محبوب ذرا سورج کو دیکھ، اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اس غار کے اندر جو جوان ہے نا ان کا کتنا تقدس ہے کہ سورج بھی ادھر آتا ہے تو تھوڑا سا الگ سا ہو کے نکل جاتا ہے، کتراتا ہے اور کنارے سے ہو کے نکل جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ جوان ڈاڑے ہیں یا سورج ڈاڑا؟ میں آپ کو پہنچاتا ہوں، جس وقت پہنچاؤں گا تو آپ علی علی کریں گے. ابھی تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھا رہا ہوں. اللہ اکبر. مثال کیوں دی؟ دراصل بچے برے عقیدے کے آدمی کو، گندے آدمی کو، بد عقیدہ آدمی کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اصل میں منظر یہ تھا کہ مدینہ سے پہلے 3 جوان آئے، پھر رات کے اندھیرے میں 7 آئے. 7 اس غار والے بھی 7 ہیں، وہ بھی 7 ہیں. ڈاکٹر گب لکھتا ہے کہ 7 سونے والوں کی سٹوری، 7 سونے والوں کی سٹوری. بہت جلدی پہنچنے والا ہوں، بہت جلدی. عبدالباسط صاحب آپ انگلینڈ سے ہیں، آپ کی سٹڈی انگلینڈ کے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے.
جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے ابھی امریکہ کے صدر نے کہ مسلمانوں کے آخری امام جو امام غیب ہے، میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں. جو بائیڈن نے narrated before his nation، اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ 12واں جو امام ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ ان کی طاقت کیا ہوگی، ان کا انداز کیا ہوگا، ان کا حسن کیا ہوگا، ان کا جمال کیا ہوگا، ان کا بیٹھنا کیا ہوگا، ان کا اٹھنا کیا ہوگا، کہ ہمیں سارا خطرہ 12ویں امام سے ہے. جو بائیڈن تو 12ویں امام کو پڑھ رہا ہے، تُسے 11 پہلے تے پڑھ لو. میں نے نہیں کہا تھا کہ اب آؤ، میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ طیب اردگان نے نعرہ لگایا ہے اپنے حلف کے دوران کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. طیب اردگان gave this نعرہ، یہ نعرہ اس نے لگایا. اور میں نے کہا تھا third prime minister is coming who will give a نعرہ، نعرہ حیدری. ابھی جو پرائم منسٹر آنے والا ہے وہ بھی نعرہ حیدری مارے گا. اس کے مارنے سے پہلے جو بائیڈن نے مار دیا ہے. پہنچاتا ہوں میں آپ کو کربلا میں. بچے شہید تو ہو گئے نا، پر ڈرایا چنگا نے. شہید تو ہو گئے ہیں لیکن دنیا سہمی ہوئی ہے، دنیا ڈری ہوئی ہے، اور ان پر کب کبھی تاری ہے، اور ان پر لرزہ تاری ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر علی کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا ہے. ادھر دیکھو سورج بھی آتا ہے. اب سنیں آیت سنیں. امام حسین پاک جب شہید ہوئے تھے تو ان کے سر سے یہ آواز آئی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آواز شہادت کے بعد آئی تھی کہ وہ جو غار والے جوان ہیں تم ان پر تعجب کرتے ہو. تو میں قصہ سنا رہا ہوں وہ غار والوں کا. امام حسین نے آیت پڑھ کے بتائی تھی تم ان پر تعجب کرتے ہو، ذرا ان کی طاقت دیکھتے ہو تو محمد کے فتح اور جوانوں کی طاقت بھی دیکھو. وہ کیا ہے؟ اچھا جی، ذات الیمین کھسک جاتا ہے، سورج ادھر آتا ہے آ کے کھسک جاتا ہے، ہولے سے دائیں طرف کھسک جاتا ہے. اندر جوان نے سورج کا یا حکم ملتا ہے کھسک جاؤ. وہ جوان کتنے سونے نے جی اللہ حکم دینا ہے کھسک جائے. وہ سورج کو کہا جاتا ہے کھسک کے گزر، اس طرح نہ گزر. آگے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو تقریدوں، یہ قرض سے ہے. عظمت شاہ صاحب قرض لفظ مقراض سے ہے. مقراض کینچی کو کہتے ہیں. مقراض عربی زبان میں کینچی کو کہتے ہیں مقراض. قرضہ کا معنی کٹنا، کاٹ دینا، کتر دینا. اسی لیے کہا گیا کہ قرض کسی سے نہ لو بچے، دوستی کو کتر دیتا ہے قرض. پیسے تم پہلے دیتے ہو کسی کو، وہ پیسے لیتا ہے قرضہ، تو پھر اس سے مانگو تو منہ بھی بنا لیتا ہے. پہلے پیسے لیتا ہے واپس نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ القرض مقراض المحبہ، کہ یہ کینچی ہے
محبت کی قرض لینا، اللہ اکبر. تکا دیکھیں کہ جب وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جس وقت شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کہنے والا کہتا ہے ذرا کترا کے چل، ادھر کھسک کے چل، ادھر کترا کے چل، کترا کے جا، کترا کے جا، تاکہ تیری دھوپ یہ جڑے اندر ساتھ ستے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ دے، ان کو کوئی دھوپ لگنے سے تکلیف نہ ہو. ادھر سے کھسک، اندر مت اپنی دھوپ ڈال. باد نسیم کو حکم ہے کہ ان کے وجود کو تنگ نہ کر. اللہ اکبر. معاف کیجئے، غار کے دہانے پر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِعِهِ بِالْوَسِيدِ، ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. بس اب میری تقریر قریب آ گئی ہے. اب آپ اتنے نعرے لگائیں گے کہ مجھے تقریر چپ کرانی پڑے گی. کہ انہوں نے کہا ایک کتا بھی ہے جو پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. حدیث شریف سنیے. 10 جانور اللہ جنت میں داخل کرے گا. 10 جانور اللہ جنت میں داخل کرے گا. کیڑے کیڑے 10؟ ناقہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ابراہیم علیہ السلام دا بچہ، اسماعیل علیہ السلام دا دمبا، موسیٰ علیہ السلام دی گاں، یونس علیہ السلام دی مچھلی، عزیر علیہ السلام دا گدھا، سلیمان علیہ السلام دی چیونٹی، اور ملکہ بلقیس دی ہد ترخان چڑھا، وہ اور میرے حضور کی سواری، میرے سرکار کی سواری. یہ 10 کے 10. اچھا انہاں وچ مسئلہ ایک اور ہے. وہ مسئلے وچ پھر مسئلہ آ گیا کہ انہاں بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں. گدھا جو ہے وہ حرام ہے، مچھلی حلال ہے، بعض چیونٹیاں یہ حلال نہیں ہیں، بعض حلال ہیں بعض حرام ہیں. تو اللہ پاک ان سب کو دمبا بنا کے جنت میں داخل کرے گا تاکہ حرام نہ رہے، حلالی ہو جائے. ایسا مطلب ہے جنت میں جانے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے بچے حلال ہونا ضروری ہے. اگر زہر دا کھوتا حرام ہو کے جنت نہیں داخل ہو سکتا تو علی دا دشمن، علی کا دشمن، حسین کا دشمن، حسن کا دشمن اور زہرا پاک کا دشمن، اللہ کی قسم جو حلالی نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے. پہلے کہا تھا میں نے آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے. اچھا حلال کرنے واسطے کوئی چیز چاہیے. جانور آپ مچھلیاں بیچتے ہیں، مچھلی کا پانی سے نکلنا ہی اس کو حلال کر دیتا ہے. مرغی بھی حلال کرنی ہو تو چھری ضروری ہے. سونے بندے دا مذہب حلال کرنا میں تو حیدر کرنا ضروری. ویسے
فی فجوۃ من وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن. ساتھ قرآنی نکات بھی ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اگے بادشاہ نے انہوں نے کندھ چاڑ کے انہوں نے بند کر دیتا، وہ 300 سال اندر زندہ رہے فتیہ. تو کہتے ہیں کہ جہاں دیوار دے دی جائے تو اندر تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے. اصل میں ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے. عبد الباسط سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ بندہ قبر جدوں چلا جاتا ہے، قبر قیامت تک اتنا ٹائم لمبا گزر سی کس طرح. حیدر حیدر کرنے والے قبر میں جو کروڑوں سال گزریں گے تو وہ زمانہ کتنا گزرے گا. رب نے مثال دی ہے کہ اے 7 جوان دیکھو 300 سال پورا گزر گیا، انہوں نے پتہ ہی نہیں چلیا کہ شام گزرے یا پہلے. فرمایا جس طرح ان کو پتہ ہی نہیں چلا 300 سال گزر گئے، تمہیں قبر میں پتہ ہی نہیں چلے گا تو محمد عربی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے. بیسیکلی جو اچھا معاف کرو، ایک اور گل کرن لگے ہاں. ویسے آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی تقریر تیار کر کے نہیں کی، بے تیار ہی جانا، لیکن اللہ تیار بڑھا دینا. بڑے کرم نے، بڑے کرم نے، بڑے کرم نے. مانو کوئی بندہ کہندا ہے تساں زین العابدین نو تساں قبول کر لیا. میں کہا بچے ساڑا کام ہی یہی ہے. جس طرح توبیاں دا کام کپڑے دھونا ہے، پیراں دا کام ہے نفس دھونا. بچے اسی گندے نہیں کردے، اسی لوگوں نے ستھرا کردے ہیں. تو جو اہل رسول کا نام لے وہ گندا ہو سکتا ہے، جو علی علی کرے وہ گندا ہو سکتا ہے، جو علی علی نہ کرے گندا تو وہ ہے. اب انصاف کا میں واسطہ تو میں دینے لگا ہوں کہ لاجیکلی سوچنا، لاجیکلی ہاتھ کھڑا کرنا. اب حیدر حیدر کریں. معاف کیجیے، معاف کیجیے سادات کرام، سادات کرام معاف کیجیے. کیا بات ہے یہ معاف کریے. ایک ٹائم ایسا آیا تھا عرب کنٹریز کے اندر پہلے بندے کا نام پوچھتے تھے کیا نام ہے، وہ آگے سے کہتا ہے علی، وہ کہتے ہیں نام بدلا تا اندر آن دے ساں. اگر کوئی کہتا ہے سید ریاض حسین شاہ تو کہتے ہیں ریاض حسین شاہ کے ساتھ حسین کاٹ پھر اندر جانے دیں گے. وہ وقت بھی تھا ہمیں ہر دفعہ ریسرچ کرانی پڑتی تھی کہ جناب میں تو اہل سنت والجماعت کا سربراہ ہوں. ایک ٹائم وہ تھا. ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ مسجد نبوی کے خطبوں میں بھی آنا من علی علی ملے. خطبہ آپ میری بات پر برا نہ منانا، میری بات پر برا نہ منانا. بچے میں ایک بات کرنے لگا ہوں قرآن سے.
وہ 7 جوان جڑے سن 7 جوان جنہوں نے فتیہ کیا قرآن نے، فتیہ انہم فتیہ، وہ چند جوان ہیں. قرآن نے کہا ہے. امین شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. پہلے نظر میں پڑی تھی، بڑے بی بی سید ہیں ماشاءاللہ. آج میری محفل میں توری شریف سے آئے تو سید ظہور شاہ صاحب ہیں، سید آباد شاہ صاحب سے آئے. یا کتنے خانقاہوں کے بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ ہیں بزرگ ہیں لیکن بیعت ان کے والد صاحب نے مجھ سے کرایا. ان کو ہیں سجادہ نشین. تو میں اس دن ایبٹ-آباد گیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے ظہور شاہ صاحب، میں نے اپنے بچے کو آواز دی، ادھر آؤ جوتے پہنا دیں، مجھ سے نیچے نہیں ہوا جاتا، مجھے جوتا پہنا. تو یہ دوڑے اور دوڑ کے جوتا انہوں نے میرے سامنے رکھا. تو میں نے کہا شاہ صاحب میں تاوان دے سا، میں جناب میں تانوں نہیں کہا کہ تسی منو جوتا پاؤ، تسی تو ایک بڑے آستانے دے سجادہ نشین ہو. میں عاجز مسکین فقیر آدمی ہاں، میں تو خود اپنے جوتے پانے والا. انشاءاللہ جڑی میرے کو توہین ہوئی ہے، ساڑھے پاسے قرآن مجید دا ورقہ ٹائے جاوے تو اسی صدقہ کر دیں. ظہور شاہ صاحب میں بھی صدقہ کرتا. اتنی عزت ہے آپ لوگوں کی میرے نزدیک، اتنا احترام ہے آپ تمام لوگوں کا میرے نزدیک. ایک بات میں کرنے لگا ہوں کہ کہا یہ جو کتا ہے اصحاب کہف تھا، 7 جوان وہ غار والے، وہ جنت جاسن کیا سن. ایک کتا ساڑھا 300 سال پونکتا رہا ساڑھے واسطے. تو ایسا اسی ہوں چھوڑ کے کدھر جاؤں. اللہ کہے گا ایسا بھی چلو اے ولیاں دی صف وچ بڑھا کے ایسا بھی جنت داخل کرو. مجھے بتاؤ جو ان 7 جوانوں دا کتا ان کے لیے بھونکتا رہا ہے، ان کو وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو تم علی کے لیے بولو گے تو علی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، نہیں چھوڑ کے جائیں گے. بھائی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں تو کتاب پڑھ رہا ہوں. میں تو قرآن مجید سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 7 جوان جو پہلی امتوں میں سے تھے، عیسائی مذہب تھا ان کا، توحید کا تھا، وہ اپنے کتے کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جا سکے. تو جس کے بارے میں حضور نے کہا لا فتح الا علی، میرے حضور نے فتح کا لقب علی کو دیا ہے. تو جو علی علی کرنے والے ہیں وہ شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، ادھر ہوں ادھر ہوں، قطبال شریف ہوں یا نیلاب شریف ہوں، وہ حیدر حیدر کریں. تم سنو نہ سنو علی تم سب کے نعرے سنتا ہے. اچھا میں تو اللہ کا بڑا فضل ہے. شاہ صاحب سید امجد شاہ صاحب اور سید آفتاب شاہ صاحب 73 سال 72 سال میری عمر ہے. میں رات ابھی اٹھ کے 12:30 سے لے کر تہجد کی نماز تک سماع کرتا ہوں. سماع کرنے کے بعد نفل پڑھتا ہوں، بچوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، صبح پھر سبق بھی خود پڑھاتا ہوں. پیران جتنے دے بچے نے انہوں نے بچوں نے میں خود پڑھاؤں کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا. میں یاد رکھو اگر غیرت نہیں کرو گے مولا علی کے نام پر، تانوں علی نام بھی کوئی نہیں رکھن دین لگیا، تانوں حسین نام نہیں رکھن دین لگیا، تمہیں امام باقر کا نام لینے سے منع کریں گے، تمہیں امام جعفر صادق کا نام لینے سے منع کریں گے، تمہیں رضا کا نام لینے سے منع کریں گے. اعلیٰ حضرت تو بہادر تھے کہ ان کے باپ نے جو اس کا نام تکی تھا اپنے پتر کا نام رضا رکھا ہے.
اگر رضا نام رکھنے سے وہ رافضی نہیں ہوئے تو حیدر حیدر کرنے سے ریاض حسین شاہ اور تم رافضی نہیں ہو سکتے ہو۔ اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، علی کے غلام جنت میں جائیں گے۔ بات سنیں، ایک اور نکتہ بس، 12:29 ہو گئے۔ شہادت کی تقریر تو میں 10 محرم کو کروں، اللہ کے فضل سے زندہ ہوا، صحت بھی ٹھیک ہوئی۔ اچھا، آگے رب نے کہا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ادھر دیکھو، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن نے کیا بیان کیا؟ کتاب اللہ نے کیا بیان کیا؟ ایک تھے سورج، ادھر ہو جاندہ ادھر ہو جاندہ، قسم تانو ایمان دی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور نے کہا میری امت تے علماء پہلیاں قوماں دے نبیاں وانگن برابر نہیں ہے وہ، لیکن ان کی شان یہ ہوگی، اگر کوئی کہے کہ وہاں تو سورج ان جوانوں کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا تھا، کوئی حضور کی امت میں بھی تو ہونا چاہیے جو سورج کو آواز دے تو سورج واپس آ جائے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، امت رسول میں وہ کون ہے جس نے سورج کو ادھر کیا، ادھر کیا؟ یہ بڑے بابے جو ہے نا نعرے لگا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بھی فتح ہو گئے۔ جوانی ان کے اندر آ گئی ہے۔ آگے جی، من یہد اللہ فہو المہتد، پتر تسی اٹھ کے کہندے ہو فلانا بندہ نہیں ادھر ادھر کردا، یہ ہدایتاں نے اللہ دیاں، یہ ہر آدمی نوں نہیں آنی، ہر آدمی دا بس ہی نہیں۔ ایتھے تسی 10 بندے بیٹھے ہو، تسی ویکسو میں کیسے ادھر ادھر کرو، 9 بولسن ایک اتھے بھی چپ ہو جاسی، وہ دی قسمت ہی نہیں، مسجد وچ بھی ہدایت نہیں پتر، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ روڈ پر بھی نعرے لگاتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہدایت والا کون ہے؟ حیدر حیدر کر رہا ہے، حیدر 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 حیدر۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں، اب آپ مجھ سے پوچھیں قرآن جیند رہا، وہ میں کوئی اور گال پوچھن لگا، وہ جڑے بچے وہ پڑھ رہے سن وہ کدھر ہیں؟ وہ لڑکے جو دور چلے گئے ہیں کہیں، میرے نزدیک آتے ہیں، یا ذہن بہت اچھا پڑھ سکتا ہے اس سے شعر پڑھنے والا، ادھر آؤ آخر تے میں اپنا واخر دعوانا اس شعر دے سننے تے یہ بھی نال پڑھے گا تو ابھی بیٹھ۔ اچھا، انہوں نے ایک شعر کل پڑھا تھا، ذہن آپ ہی پڑھتے ہوتے ہیں کہ جیدہ کار ہوئے تے بوئے تے نہ استا ہونا، جیدہ کار ہوئے بوئے تے نہ اودا ہونا ہے، تے اسلام اگر کار ہے تے اس دے بوئے تے کس طرح نہ ہے۔ ہاں جی، یہ شعر میں سنوں گا کہ جس کا گھر ہے اسی کا نام ہوگا، تختی اسی کی ہوگی، تختی اسی کی ہوگی، تختی اسی کی ہوگی، تختی اسی کی ہوگی۔ بس اصحاب الکاف والرقیم
رقیم رقم کرنے سے ہے کہ دیکھیا کرو کہ دے بوئے تے تختی کے دی ہے. پہچاننا پڑے گا آپ کو. اچھا جی, پوسٹ آفس کا بھی ایڈریس ہے. ریاض حسین شاہ صاحب آپ کو خط لکھو, مجھے کراچی میں کہنے لگا آپ کو خط لکھنا چاہتا ہوں, پتہ کیا لکھیں؟ میں نے کہا اسلام نام لکھ کے, میرا نام لکھ کے وہ ڈاک مینو ہی پہنچ دی. کوئی جگہ لکھنے دی ضرورت نہیں, اسلام دی ساری ڈاک ریاض حسین شاہ کو لانی. اچھا, اور جڑا بندہ غلط ہے وہ دی بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے, وہ دی بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے. قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو اللہ گمراہ کر دے دی نشانی ہے, نہ وہ ولیاں نو مندا تے نہ پیراں نو مندا. نہ ولی مانے اور نہ وہ ولیوں کو نہیں مانتا, تو امام الاولیاء کو کیسے مانتا ہے؟ اے باں کڈ کے جڑا حضور نے کیا ہے, جیدہ میں مولا او دا علی مولا. معاف کرنا, میرے نالوں کمزور مولوی ہون نا, پہلے تو منہ لفظ نہیں نکلتا, لفظ نکل جاوے تو باہم اس طرح اٹھتی ہیں, اگر اٹھن بھی جاؤں تو اس طرح کرنے نے, اور پیڑے چاہ کے اس طرح کھڑے ہو کے جناب غیرت کا مذاکرہ کر رہے. یہ غیرت مند آدمی کی نشانی ہے. من کنتو مولا فہد علی المولا. آپ ذرا مجھے بتاؤ علی کو مولا کون کون مانتا ہے؟ معاف کریں, معاف کرنا. حافظ عبیر صاحب زندہ آباد. کیا بات. ہم بات سنیں, میں اب دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں, اللہ کی شان ہے بچے, یہ اللہ کی عطا ہے. اب اسی آیت سے اگلا خطبہ میں 10 مرم کو دوں گا. ایک اور معنی غار کا معنی کروں گا. یہ غار, یہ غار, یہ غار, اور پھر شہادت بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. میری بات سنیں, کہنے کہ جو ہدایت والا بندہ ہے اس کا کوئی مرشد ہونا ہے, مرشد بننا ہو, وہ دی ہدایت کی دلیل ہے وہ اولیاء نو مننا ہے. تو جڑا اولیاء نو منے امام الاولیاء نو مننا ہے. تو اس طرح تو نہ کرو نا, نالے ماسی ماسی نالے چونیاں چونیاں. یہ بھی کہ ہم علی کو مانتے ہیں, ساتھ حیدر حیدر کرنا تھک سک جاوے مونا. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. پتر جڑے علی نو مندن, اللہ اکبر. اب میں ختم کرنے لگا ہوں, لیکن ختم پہلا نقشہ میں ان جوانوں کا بتایا ہے. اب ذرا اس جوان کا نقشہ بھی بتاتا ہوں. علی علی علی, واہ واہ, آواز حضور دے رہے ہیں. علی علی منڈی گل سنیاں جی 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 جی. علی کدی نہ نہیں کی تھی, علی کدی نہ نہیں کی تھی, علی کدی دیر نہیں لائی, علی کدی سٹاپ نہیں ہویا, علی کبھی میدان سے بھاگا نہیں ہے. حضور کہتے ہیں اے لا علی, علی کہتے ہیں میں ہوں. ہون عظمت شاہ صاحب, تساں حدیثاں کٹ کے پڑھ دے رہو
کہ فلانے بندیاں بلایا تو وہ نماز لیٹ ہو گیا، فلانے بندیاں بلایا تو روٹی کھانے اور رہ گیا. وہ بھی اچھے ہیں، جو روٹی کھانے اور لیٹ ہو گئے وہ بھی اچھے ہیں، لیکن جڑا لیٹ نہیں ہوا وہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا. ہم اچھے اور بہت اچھے کی بات کر. ویسے ہے تو دل میرا نہیں کرتا کہ جڑا حضور کو لیٹ ہوا اسے میں اچھا کہوں، دل تو نہیں کرنا، لیکن حضور خود ہی کہنے اچھا کیا ہونا، میں جی کہنا اچھا. یا رسول اللہ نوکر اچھا ہے، لیکن یا رسول اللہ علی نو کیا کہوں، انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، بہت سونا ہے، یعصوب الامہ ہے، یعصوب الامہ ہے، یعصوب الامہ ہے. دنیا کے جتنے شہد بنتے ہیں، ماہی بنتے ہیں، بنانے والا علی 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 علی. اچھا ایک اور وجہ بھی، قرآن نے یہ نہیں کہ عہدہ کوئی مرشد نہیں ہوئے گا. قرآن نے کہا تجد لہ ولیا مرشدا، ڈھونڈنے نال بھی نہیں لبے گا. میں وہ خم غدیر دیکھنے گیا، گوندل صاحب وہ جگہ دیکھنے گیا. میری عادت بھی اسی طرح ہی ہے، پھرتا رہتا ہوں جنگل میں، مت کسی کلندر دا ڈیرا لب جائے تو آنو پتہ ہی نہیں کلندر کی ہوندے نے. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. وہ لوگ ڈھونڈتا پھرتا ہوں. میں نے کہا یار وہ جگہ تے دیکھا جتے گھومے غدیر. میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، قاسم بھی ساتھ تھا میرے، گڈی چلانا ڈرائیور بھی بڑا نیک. اسی جگہ تے پہنچ گیا. اتنے دے خاص عرب نے پوچھا کہ حاضر المقام خم غدیر. وہ کہنے لگا کہ انا عارف خم فقط غدیر ما عارف، مجھے غدیر کا پتہ نہیں ہے، خم کا پتہ ہے. میں نے کہا خم میں چیزیں لذت ہے، غدیر نہ چھوڑ، پہلے خم دے ماننا. چل کچھ تو مان لیا، خم مان لیا. تو بچے اگر نہ پتہ ہو تو وہاں بھی نہ پتہ ہو، اور جس وقت پتہ چلے تو یہاں سے لوگ چلتے ہیں، ڈھونڈتے 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 نقوش علی تلاش کر لیتے ہیں، نقوش مصطفی تلاش کر لیتے. یہ تو بخت کی بات ہے، بخت کی بات ہے. علی، حضور نے کہا علی علی جی. میں اور ابو بکر جا رہے ہیں، رات کا سما ہے، یہ میرا بستر ہے. اصحاب کہف دی غار او سی، علی تو فتح ہے، انہاں نو غار ملی ہے، تینو محمد دا بستر ملیا. بستر ملا ہے، بستر ملا ہے، بستر ملا ہے بھی فتح ہے نا جی، حضور کا بستر. اچھا دیکھو میری طرف، حضور پر ختم نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی نبی کے برابر کوئی ولی نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھیں. رکھنے کے بعد ویسے میں ایک پوچھنے لگا ہوں آپ سب سے، ہزاروں لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھنے لگا ہوں، ساری رات جھانک دے رہے مشرک کہ اساں شہید کرنا حضور نو. تو حضور نے کہا میری چادر کر، علی لیٹے تو اسی نظر میں آساں، لیٹے گا تو نظر آؤں گا میں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سمجھ آئی کوئی؟ ادھر ایک دیوار سے دیکھتا ہے، وہ یہ تو حضور سوتے ہوئے اتنے ہی ہیں، حضور سوتے ہوئے. اللہ 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 اللہ. دعا جھانک کے دیکھتا ہے، نہیں یہ حضور ہی ہیں. تیسرا کہندا ہے وہ تساں سمجھ نہیں آئی کوئی اور ہے، کہندے نہیں حضور ہی ہیں. حضور نے کہا علی راتی ساری سمجھنے رہ سن محمد ہے، صبح اٹھ کے پتہ چلسی ہے تے علی ہے. کیا میں آپ کو بتاؤں،
میں جس وقت قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین میرے ساتھ کرم کرتا ہے. حضور نے کہا ابو بکر کو اللہ نے میرا کان بنا دیا. ابو بکر کو اللہ نے میرا کان بنا دیا، یعنی سنتا ہے، اطاعت ہے اس میں. اور عمر کو آنکھ بنا دیا، وہ دیکھتا ہے. عثمان کے ہاتھ کو میں نے اپنا ہاتھ بنا لیا صلح حدیبیہ میں. اور یا رسول اللہ علی کیا ہے، ایک کان بڑھا لیا، ایک آنکھ بڑھا لی اور ایک نو ہاتھ بڑھا لیا. علی کیا ہے؟ فرا نظر الی وجہ علی نباز. علی چہرہ ہے، 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 علی چہرہ ہے. نازک مسئلہ ہے. معبود نہیں پر ویکھنے نال عبادت ہو جانی. معبود نہیں، معبود نہیں لیکن ویکھو تے عبادت ہو جانی ہے. وہ کعبہ بھی معبود نہیں لیکن وہ کرنے نال عبادت ہو جانی ہے. تے جیڑا کعبہ ویکھنے نال عبادت ہو جانی ہے، جیڑا جمعہ کعبے میں او دا چہرہ ویکھنے نال عبادت ہے. نظر الی وجہ علی عبادت. او بچے اب میں تھک گیا ہوں بیماری کی وجہ سے. اٹھو ذرا ایک دو شعر پڑھو، پھر دعا. دعا پیر کر سنے، چھوٹی کرن بڑی کرن مرضی ہے نا.